السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم نے سورہ عنکبوت کی آیا نمبر 24 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں۔ میں پہلے ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں اس کی۔ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو بیسیکلی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے پیغام دیا اپنا توحید کا، تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ جب حق آتا ہے تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ اس کو مار دو، قتل کر دو۔ تو پہلے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو ایک بندے نے خانہ کعبہ میں، آپ نے وہ قصہ سنا ہی ہوگا کہ ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا، تو حضرت ابو بکر آئے کہ کیوں، اس لیے ان کو ٹارچر کرنے کے چکر میں ہو کہ کیونکہ وہ توحید کا کہتے ہیں کلمہ۔ تو اس وقت بھی یہ حالات ہے۔ تو یہ مکی صورتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی، مطلب ہر ٹائم پہ جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا اس کو لوگ بیک لیش کرتے ہیں اور وہ اس کو ایفرٹ کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اور جب توحید کی دعوت دی تو ان کا صرف مطلب یہی تھا کہ توحید حق کی دعوت دی تو وہ سننا نہیں چاہتے، حق کی بات لوگ سننا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ تو جو ہسٹری میں کتابوں میں ملتا ہے تفسیر میں، وہ یہی تھا کہ انہوں نے پھر گڑھا کھودا اور اس میں لکڑیاں جمع کی، اور اتنا ڈیپ گڑھا کھودا، اور ان لکڑیاں جمع کرنے میں ان کا باپ بھی تھا۔ سوچیں کتنی ٹارچر والی بات ہے یہ بھی، کہ آپ کے اپنے آپ کے خلاف اس طرح ہو گئے ہیں کہ مر بھی جائے تو خیر ہے۔ اور اتنی آگ جلائی کہ ان میں اتنی بھی ہمت دی تھی کہ خود ایک اتنا ڈیپ گڑھا کھود کے آگ جلا رہے ہیں، کتنے بندوں کے لیے؟ ایک بندے کے لیے، مطلب اتنے ڈرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی تو بندے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو کہیں ملتا ہے کہ جیسے ایسے جھولا نہیں بنا دیتے، جھولا سا بنا دیا، یا پھر اس طرح سا کر دیا کہ کوئی تاکہ اچھال کے ادھر سے آگ کے اندر پھینک دیں، کیونکہ وہ اتنی دہک رہی تھی کہ کوئی اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور سوچیں آپ اس موقع پر جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہوں گے، وہ ایک لمحہ جب اوپر سے نیچے گر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، تبھی یہ جو آیا ہے نا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں نا وہ اس بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ جو مسلمان ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ آگ میں بھی ڈال دیا تو تب تک تو ان کی آزمائش چل رہی ہوگی نا، انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دینا ہے، تب تک ان کی آزمائش چل رہی ہوگی، لیکن جب وہ اس میں گرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ یعنی بعض چیزیں آپ کو نہیں نظر آ رہی ہوتی خیر کی، لیکن وہ خیر کی ہوتی ہیں۔ ہم نے جب سورہ طٰہٰ پڑھی تھی تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، تو پھر آگے وہ خود ہی بولے کہ اس سے میں یہ کام کرتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کے لیے یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، جو خود ہی انہوں نے اپنی کنورسیشن بڑھائی، یعنی کہ کام کی تھی، خیر کی تھی وہ عصا۔ لیکن جب انہوں نے نیچے گرا دی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اس کو ڈراپ کر دیں، نیچے گرا دیں، تو وہ کیا بن گئی تھی؟ سانپ بن گئی تھی۔ تو تب آپ کو بظاہر تو نظر آ رہا تھا کہ آپ ایک سانپ ایک ڈینجرس چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑ لو۔ لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ اصل میں تو اس میں خیر تھی نا، وہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا اسٹیٹس دے رہا تھا۔ تو یہی والا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور جو اللہ پہ بلیو کرتا ہے نا، وہ پھر تبھی حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں، تو انہوں نے پکڑ لیا، تو پھر عصا بن گئی۔ یعنی جو چیز آپ کو ہو سکتا ہے خیر کی نظر آ رہی ہو، وہ اس میں اتنی خیر نہ، اور جو چیز آپ کو شر کی نظر آ رہی ہو اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے۔ اب یہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے کیونکہ ان کا ایمان پکا تھا، توکل اتنا زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے اس پہ بھروسہ رکھا اور وہ ڈل گئے آگ میں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ایمان پہ پکے رہے، کیونکہ دیکھیں آگ کی نیچر کیا ہے؟ آگ کی نیچر جلا دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سلامتی والی بنا دی۔ اور یہی والا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ جو چیزیں آپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے خیر کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مسلمان ہے نا، جو ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سوچیں آگ میں ڈل جاتے ہیں اور پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، تو یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ ایک شرک ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ قیامت والے دن تو اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہوگی کہ کافر بھی امید لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ ایون آپ یہ سوچیں جب فرعون ڈوب رہا تھا تو بھی اس نے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سے، کیونکہ اسے تھا کہ اتنا اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو پھر مجھے معاف ہی کر دے گا۔ ایک دفعہ اسرائیلی کتابوں میں، مطلب کوئی حدیث نہیں ہے لیکن وہ بکس میں جیسے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ سب سے زیادہ گناہ گار کون ہے تیری اس زمین پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بندے کی جگہ بتائی، تو ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی نکلی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیسا ہے تمہارا شوہر یا جو ہسبینڈ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا خراب ہے، ویسا خراب ہے، جو بھی برائیاں تھیں اس کی بیان کی۔
پھر حضرت موسیٰ نے واپس گئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرے سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ بتائی، تو وہ وہی جگہ تھی، وہی گھر تھا. پھر وہ بیوی اس کی نکلی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کل اور آج میں اس آدمی میں کیا فرق آیا؟ تو اس عورت نے کہا باقی تو کوئی بات نہیں تھی، میں نے جب میرا شوہر گھر آیا میں نے اس سے پوچھا کہ سب سے دنیا میں بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا پہاڑ. تو میں نے کہا اس سے بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا زمین. تو میں نے کہا اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا آسمان. تو میں نے کہا اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا اس سے بڑے میرے گناہ ہیں. تو میں نے کہا اس سے بڑا کیا؟ تو اس نے کہا اس سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے جس کی رحمت ہے. اور وہ پھر اس پہ رونے لگا کہ چاہے تو معاف کر دے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو یعنی کہ امید اور یقین، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے نا، وہ یہ اس چیز سے نا امید نہیں ہوتا کہ میرے کتنے گناہ ہیں، میں کیسا ہوں، جیسے مطلب ہوپ لیس نہیں ہوتا. ورنہ اگر اللہ کا سہارا نہ ہو تو بندہ تو ڈپریشن میں چلا جائے نا. تو اسی لیے یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں نا ان کے لیے نشانی ہے. میں ایک وہ آکسفورڈ میں ایک وہ ان کی ہو رہی تھی، کنورسیشن ہو رہی تھی دو لوگوں کی. تو ایک جو گورا تھا وہ دوسرے بندے سے پوچھ رہا تھا کہ مطلب تم کیسے بلیو کرتے ہو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن براق پہ بیٹھے اور پھر آسمان پہ چلے گئے، جو معراج کا واقعہ ہے. تو اس بندے نے اس کو کہا تو تم کیسے پروو کرو گے اس کو؟ اس بندے نے، گورے نے اس کو کہا. تو اس نے کہا تم کیسے پروو کرو گے؟ ایسے نہیں ہوا. مطلب تم بھی تو نہیں پروف کر سکتے نا. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ایمان پہ ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ خانہ کعبہ پہ گیا، دعا مانگی، اندھا تھا، آنکھیں آ گئی. میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ دعا ہے نا. دعا ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کہ آپ کہیں گھر میں بیٹھے ہو، آپ دعا کریں، آپ کی اللہ قبول کر سکتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب آگ تو آپ سوچیں کبھی ٹھنڈی ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ چاہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ایکچولی یہ بتایا ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی آپ کو کچھ بھی کر دے، اللہ چاہے تو انہونی بھی ہو جاتی ہے. بدر میں 313 لوگ اتنے سارے لوگوں کے مقابلے میں کھڑے تھے. سوچیں کوئی جائے گا بھی نہیں اگر پتا ہو کہ مقابلے میں اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کرنی ہوتی ہے نا. تو کتنا گھر گھر مکہ میں ماتم بچھ گیا، اتنے زیادہ مسلمانوں کو وکٹری حاصل ہوئی. یہ کیونکہ سورہ عنکبوت ہے تو اس میں فیملیز، لوگوں کے سہارے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں کے سہارے نا بالکل مکڑی کے جال کی طرح کے بے ویلیو ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سہارا نہ دے نا تو دنیا کا سہارا کچھ نہیں ہے. تو اس میں یہ بیسیکلی لیسن کیا ہے کہ لوگوں کا فیئر نہ رکھیں کہ یہ ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم ایسا اٹائر کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ کا فیئر رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک چیز منع کی ہے نا تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا مثالیں دے رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی ہے، اپنا گھر بار، فیملی سب کچھ چھوڑا، جو کہ واقعی بہت مشکل کام ہے. تو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے. آیت نمبر 25 پہ چلیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے وہ لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. سوچیں باقاعدہ یلعنو آیا ہے، لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. تو بیسیکلی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں محبت کا مرکز بتوں کو بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جیسے مسلمان بھی ایک مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے نا ریلیجن کا. تو اسی طرح ہندو بھی ایک چیز میں اکٹھے ہو رہے تھے. کوئی بتا رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت کہنے لگی کہ مجھے اپنا مذہب لگتا تو ہندو تھی، مجھے اپنا مذہب لگتا تو تھوڑا کنفیوزنگ ہے، لیکن میں اتنی فیملی اپنی چیزیں نہیں چھوڑ سکتی. ظاہر سی بات ہے وہ ان کا پورا ایک اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا معاملہ. تو وہ یہ والا مسئلہ ہے. تو حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے بتوں کے لیے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہو کہ ہمارے دوست ہیں اور اپنا ایک سرکل بنا دیے. جیسے ایک قرآن میں آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مکان میں، اسٹیٹس میں، گیدرنگ میں، کانٹیکٹس میں ہم تم سے زیادہ ہیں تو ہم بہتر ہوئے نا تم سے. مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری دنیا ہم نے اپنے پیچھے لگا لی ہے تو ہم تم سے بہتر ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں یہی جو دوستیاں تم اس چکر میں کر رہے ہو کہ ہر غلط کام کے لیے بھی آپ کو ایک کمپنی چاہیے ہوتی ہے نا، تو یہ جو دوستیاں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا تو یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں گی، بلکہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے کہ کیوں ہم ان کے ساتھ ٹھہرے. اور سورہ زخرف میں ہے نا کہ ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی سوائے ان کی جو متقی لوگ ہوں گے، جو صالحین ہوں گے نا وہ اکٹھے ہوں گے. اور یہ قرآن میں یہ کہ جب ایک آیت کی تفسیر میں پڑھی تھی اور وہ اسی طرح سے تھا کہ جب جو صالحین قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو باقاعدہ وفد، یہ تو خیر آیت ہے کہ وفد کی صورت میں اتریں گے، جیسے ڈیلیگیشن کی صورت میں اٹھیں گے، یعنی جو صالحین متقی لوگ ہوں گے. اور جو کافر ہوں گے تو وہ ایسے جیسے مطلب ہانکا جاتا ہے نا جانوروں کو، اس طرح آئیں گے. تو یہی والا مسئلہ جیسے یہاں ہم عزت کرتے ہیں نا جو ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جیسے ایک ڈیلیگیشن دوسری کنٹری
کالجز میں آتے ہیں تو کتنا آپ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ بھی جو نیک لوگ ہوں گے, اس میں یہ اس طرح ہائی فائی نہیں ہے, جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ وہ کریں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی دوستیاں اور آخرت کی دوستیوں میں کتنا آپ کی زندگی بدل دیتی ہے. جنید جمشید کا قصہ تو میں نہیں ڈسکس کروں گی کیونکہ ظاہر بات ہے ہر کوئی جانتا ہے وہ کیسے چینج ہوئے, لیکن وہ کسی کالج میں لیکچر دینے گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی شروع سے اینڈ تک سٹوری سناتے تھے, ایسے ہوا ویسے ہوا. ایک لڑکے نے نا ان سے کویسچن پوچھا تو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے آپ ایک بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ جس سے آپ کو لگا کہ نہیں اب آپ کو اللہ کی طرف آ جانا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا میرا ایک دوست تھا. سوچے کوئی کرے گا ایسے؟ آج تک ہم ایسا دوست سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دوست تھا نا تو اس نے مجھے کہا یار فجر کی نماز میرے ساتھ مسجد میں پڑھا کرو. اور میں نے, کیونکہ میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں پڑھوں گا. تو وہ روز نا میری گلی میں آ کے کھڑا ہو جائے, تو میں کھڑکی سے کبھی دیکھوں تو مجھے یہ کرنا ہو ہم دونوں میاں بیوی کھڑکی سے دیکھیں کہ وہ نیچے کھڑا ہے, لیکن ہم نماز نہ پڑھیں اور سو جائیں, میں یہ پریشانی ہو کہ یہ آ کے کھڑا ہو گئے. تو ایوری ڈے وہ یہ کام کرے, تو میں پھر اس کو کہہ دوں میں نے پڑھ لی ہے فجر, مطلب میں نے پڑھی بھی نہ اور میں کہہ دوں کہ میں نے پڑھ لی ہے, تاکہ یہ میری جان چھوڑے. پھر بھی وہ آ کے کھڑا رہا. کتنے دن وہ یہی کرتا رہا, آخر میں اس کے ساتھ چل پڑا. یہ ایک مطلب اچھی کمپنی دیکھیں, ایسا دوست ملے گا کسی کو جو اس کو دیکھیں آج کہاں پہنچا دیا اس نے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جو اچھی دوست ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو آگے تک لے جاتے ہیں, اور جو برے دوست ہوتے ہیں اس دن جب ان کو آوازیں بھی دیں گے نا, جو شرک کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو, تو وہ کہیں گے ہاں یہ ہم نے تو تمہیں اپنے پیچھے نہیں بلایا تھا, تم تو خود ہی اپنے اسی چکروں میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے پیچھے, کہ دنیا میں ہمارا وہ زیادہ ہے. حضرت ابو طالب بھی کیوں مسلمان نہیں ہو پائے؟ اسی لیے کہ ان پہ اتنا پریشر ڈال دیا. ایک طرف ابو جہل اور وہ کھڑے تھے, اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سوچے اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیں, تو بھی وہ اس پہ کیا باؤ اجداد کا اور یہ مطلب لوگ کیا کہیں گے, اور اس چکر میں پڑ گئے. تو جب یہ لوگ کیا کہیں گے والا معاملہ ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچ پاتے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. لیکن صحابیوں نے کیا کیا, اپنی مائیں چھوڑی. کئی لوگوں کی ماؤں نے, صحابیوں کی ماؤں نے کھانا پینا ترک کر دیا, لیکن انہوں نے اللہ کی راہ نہیں چھوڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں, اور یہ مودت بینکم, یعنی آپ ان کے بس محبت دنیا میں ایک دوسرے کے لیے, دنیا کے لیے, یعنی صرف فٹ ان کے لیے, صرف آپ نے ایک فرینڈ شپ کے زون میں فٹ ان ہونا ہے, تو اس کا کہیں فائدہ نہیں رہ جاتا. تو وہ اور یہی اللہ تعالیٰ اس کا بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ آپ نے دوستیاں کرنی ہیں اللہ کے لیے کریں, اور وہ آپ کو اوپر لے جائیں گی. اگر آپ دوستیاں صرف دنیا داری کے لیے کریں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اور یہی دوست جو آپ کو غلط کاموں میں بلا رہے ہیں یا غلط گیدرنگز میں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں. وہاں جب ماں باپ بھی کھڑے ہونے والے نہیں تو لوگوں کا کیا کہیں گے آپ, تو کوئی بھی آپ کے لیے کھڑا ہونے والے نہیں. تو یہی حضرت ابراہیم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ابھی اس ایک موٹیو کے لیے اکٹھے ہوئے جو کہ غلط ہے, ایک غلط چیز کے لیے بندے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ سچ ہو جاتی ہے چیز, وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے, میں کسی کا سن رہی تھی, ایک بندہ کہہ رہا تھا, ایسے ہپوتھیٹیکلی بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ ایک عورت بوڑھی جا رہی ہے, تو 3 بندے کھڑے تھے, اور وہ کہنے لگے میں سب سے زیادہ گھٹیا ہوں. تو مطلب اس نے تو کوئی اور لفظ یوز کیا, تو میں بس یہی لفظ یوز کر رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ پہلے نے کہا میں سب سے زیادہ گھٹیا ہوں, تو اس نے وہ جو بوڑھی عورت روڈ کراس کر رہی تھی نا, اس کی اسٹک نکال دی اور اس کو گرا دیا کائنڈ آف. دوسرا کہنے لگا میں تم سے زیادہ گھٹیا ہوں, اور وہ اس نے اس کو مارا بھی, اس بوڑھی عورت کو جو روڈ کراس کرتی تھی. جو تیسرا تھا نا وہ سب سے زیادہ اس نے کہا میں گھٹیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا یہ میری ماں ہے. سوچے. اور تو وہ یہ بتا رہا تھا, ایکچولی وہ اس طرح ریلیٹ کر رہا تھا کہ جو پہلا تھا وہ امریکہ ہے, دوسرا جو جس نے مارا بھی اس کو وہ بھی وہ اسرائیل ہے, اور جو تیسرا ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہے, وہ مسلمان ہے. جو بولتے نہیں ہیں, جن کو ایک دوسرے کا کم نہیں ہے, جن کو صرف اپنی پڑی ہے. میں ابھی کسی دبئی کے عربی کا سوچ رہی تھی کہ اس کی بیوی سوئمنگ کر لے, اس سے پتہ نہیں کتنے ملین کی بیچ پوری بک کرائی ہے. اب کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں آپ کو دولت سے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ خراب چیز نہیں ہے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اگر آپ نے اس طرح ویسٹ کر دی اور مسلمان بھوکے مر رہے ہیں, تو کیا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا نہیں کہ آپ نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں؟ تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ اچھی کمپنی, اچھی فرینڈ شپ جو ہیں وہ آپ کو اوپر تک لے جاتی ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ نے نا ہر کسی کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری تھے, حضرت موسیٰ کے بھی, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی تھے. حضرت موسیٰ نے بھی اپنے ساتھ حضرت ہارون کو ملایا, یا ان کے وہ لوگ کچھ ملے ہوئے تھے, اور وہ اچھائی میں تھے. اور برائی میں فرعون کے ساتھ حامان تھا, ابو جہل کے ساتھ ابو لہب, اور یہ سارے لوگ تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہر بندے کو ہر طرح کی کمپنی مل جاتی ہے, اور یہاں ہی آپ کا ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو مسجدوں سے دل لگائیں گے, ساتھ اچھے لوگوں میں رہیں گے, تو آٹومیٹکلی آپ میں چینج آ ہی جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے سارے بندے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نہیں پڑھ رہے ہوں گے, تو آپ کو بھی لگے گا نہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی وہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کوئی تمہارا کام نہیں آئے گا, اور دوزخ ہی آپ ان کا ٹھکانہ ہوگا جو غلط کام کی طرف جاتے ہیں.
26 में चलें, बस उन पर एक लूत ईमान ले आए। उन पर किन पर? एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सिर्फ एक लूत ही ईमान ले आए, यानी एक उनकी वाइफ थी और एक वो थे। और आपको मैं ये बता दूं कि आप हैरान होंगे ये सुन के कि कई बुक्स में है जैसे उस वक्त हजरत इब्राहीम की उम्र 75 ईयर्स थी, यानी इतना साल वो पहले तबलीग भी करते रहे होंगे, दावा भी करते रहे होंगे, यानी इस उम्र में वो निकले और उस वक्त भी उनके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उनकी एक वाइफ थी और हजरत लूत और ये नेफ्यू थे। ईमान ले आए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, यानी कहाँ हिजरत कर रहा हूँ? अल्लाह की तरफ। यानी वो वैसे इराक से शाम की तरफ गए थे तो उन्होंने अल्लाह की तरफ कहा ना, क्योंकि अल्लाह की तरफ कहा कि अल्लाह ताला मुझे बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा। यानी जब आप अल्लाह की राह के लिए जाते हैं ना, तो फिर आप ये ना समझे कि आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए, बेयार मददगार। उस जमाने में ना फोन थे, ना कॉन्टैक्ट थे, ना कोई रिश्तेदार थे कि चले आप यहाँ घर छोड़ा है तो आप कहीं और चले जाएं या लोगों में कहीं और अपने जानने वालों में चले जाएं, मतलब कोई आपका कॉन्टैक्ट नहीं है पीछे से। तो उन्होंने कहा मैं अपनी परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। यानी कि अल्लाह ताला जो है से ताल्लुक देखें और उनका तवक्कल का आलम देखें कि बेशक अल्लाह ताला जो है गालिब हिकमत वाला है, यानी अल्लाह ताला ही हर चीज़ का कंट्रोल रखता है और अल्लाह ताला ही है जो मुझे चीज़ें भी प्रोवाइड करेगा और मुझे कहने का मतलब है कि बेहतरीन ज़रियात देगा। और मैं अल्लाह की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, यानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ कर रहा हूँ। जो काम भी अल्लाह के लिए किया जाता है ना, तो फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा है, और हमने उनको इसहाक और याकूब दिया, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको फैमिली भी दे दी, फैमिली छोड़ के आए थे ना। और इसहाक और याकूब यानी वो कोई आम नहीं है लोग, अल्लाह ताला ने उनकी जितने नबी हैं, जितने सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है उसमें है, उनकी ही जनरेशन में से हैं। बाबा हबना है ना, तो गिफ्ट किया अल्लाह ताला ने, उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनको तोहफा दिया। औलाद हमेशा गिफ्ट होती है ना, तो अल्लाह ताला ने उनको ये गिफ्ट दिया, उनको औलाद भी नेक औलाद दी। से यहाँ जिक्र तो इनका आया है, लेकिन हजरत दाऊद, सुलेमान, ज़करिया जितने नबी हैं सब, और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब कर दी, यानी जितने किताबें आई हैं, ज़बूर, इंजील, तौरात और ये कुरान, सब उनकी औलाद में है और पैगम्बरी भी उनकी औलाद में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी औलाद में से हैं। और इनको दुनिया में भी उनका सिला अतायत किया, यानी एक साले औलाद सोचें, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी अजर दिया, यानी कि आप ये सोचें कि पहले आजमाइश की, जो पिछली उनकी आजमाइश थी, आग में कूद पड़े वो अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया, बेटे पोते सब, और उलुल अज़्म प्रॉफिट इनमें से हैं। आप ये सोचें, नेक औलाद दी, साले औलाद दी, और ये कि हर मजहब इनकी इज्जत करता है। कोई भी क्रिश्चियनिटी ले लें, यहूदी ले लें, हज़रत इब्राहीम की तो हर मज़हब उनकी रिस्पेक्ट करता है, और हम दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, हर नमाज में हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। और आखिरी जो उम्मत है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो भी सारी इन्हीं की जनरेशन में से है। और आज आप ये देख लें, जो फ़िरौन वगैरह हैं या नमरूद है, ये जो भी ये लोग हैं, कहाँ हैं ये? हर जगह हज़रत इब्राहीम का जिक्र खैर अल्लाह ताला ने रखा, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला ने उनको अजर भी दिया। और आखिरत में सालेहीन के साथ होंगे। सालेहीन कहाँ होंगे? सालेहीन जो हैं वो जन्नत में होंगे। और आप ये देखें, हज जो है, हज के मनासिक जितने भी हज़रत इब्राहीम से रिलेटेड हैं, आप मकाम इब्राहीम भी वहाँ हैं, आप जो सफ़ा मरवा करते हैं वो भी उनकी फैमिली का है, आप आब ज़मज़म वो भी उनकी फैमिली से रिलेटेड है। तो अल्लाह ताला ने उनके दर्जात कितने बुलंद किए। इवन मुशरिकीन मक्का जो है वो कितने ज़्यादा क्या कहते हैं, वो थे मुशरिक थे, लेकिन वो हज़रत इब्राहीम को कहते थे हम हज़रत इब्राहीम की उस पे हैं। आई नो कि वो गलत उसको ट्रांसलेट करके थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम की रिस्पेक्ट करते थे। तो बेसिकली इसमें यह है कि नो पेन नो गेन वाला सीन है, मतलब आपने अगर कोई एफर्ट नहीं की है ज़िंदगी में, तो अब नबियों को भी अल्लाह ताला ने ना अच्छे खासे ट्रायल से गुजारा है, तो उसके बाद ही अल्लाह ताला ने उनको इतने मकामात दिए। वो ये बात ठीक है कि हर बंदा नबी नहीं हो सकता, वो चोजन वन होते हैं। आपकी नेकी या आपकी ये चीज़ आपको नबी का दर्जा नहीं दिला सकती, लेकिन जो बंदे जो है ना, एक हदीस पाक में पढ़ी थी कि जो सहाबी अल्लाह ताला ने कहा जो नेक लोग होंगे ना मेरी उम्मत में से, यानी सहाबियों में से नहीं जो बाद में आएंगे, तो वो एक बंदा जो नेकी और दीन पे चलेगा ना, वो 50 सहाबियों के बराबर ईमान रखता होगा, क्योंकि जब इतने फितनों का दौर होगा, ये सोचे अल्लाह ताला फिर उनका अजर कितना ज्यादा देगा। तो ये अल्लाह ताला का रिवार्ड है जो दुनिया में भी अल्लाह ताला ने इनको दिया, औलाद की सूरत में भी, नबी दर नबी, नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, और ये कि इनको सालिहीन में से भी दिया। और ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन में दाखिल करे, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी दुआ थी। और उसके अलावा जो है ये
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی، اور یہ ان کی حضرت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکوکاروں میں شامل کر دیا. اور آپ کو میں یہ بتاؤں، میں ایک قصہ سن رہی تھی، دولت کو بھی آپ اچھی طرح کس طرح استعمال کرتے ہیں. حضرت ابوبکر سے نا، تو وہ ایک نماز چل رہی تھی یا ڈسکشن چل رہی تھی، تو اگلی رو میں نہیں تھے، پچھلی رو میں تھے، تو انہوں نے ایک غلام اگلی رو میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تھا وہ، اور یہ اس سے بھی پیچھے تھے حضرت ابوبکر. تو انہوں نے اس غلام سے کہا کہ تم 4 دینار میرے سے لے لو اور تم مجھے اگلی لائن میں آنے دو اور تم میری جگہ آ جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 4 دینار مجھے دے دیں، میں پچھلی لائن میں آ جاتا ہوں، آپ اگلی لائن میں آ جائیں. تو پھر حضرت ابوبکر نے حضور، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دیکھیں دولت سے آپ پھر سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ مطلب میں نے اس کو 4 دینار دی اور میں آگے آ گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس میں، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح خرچ کیا نا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں، تو آپ کے اچھے اس میں آ گیا کہ آپ نے یہ اجر لے لیا. لیکن جس بندے نے دولت لے کے پیچھے چلا گیا، اسے تو اپنے نقصان ہی کائنڈ آف کر لیا نا، اچھی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح فیصلہ کیا ہے، کس طرح اپنا ڈیسیژن کیا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب انہوں نے حق کا فیصلہ کیا، دین پہ چلنے کا فیصلہ کیا، صحیح رستہ اپنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتنا اجر دے دیا. آگے چلیں آیا نمبر 28 پہ. اور لوط کو یاد کرو. اب حضرت لوط علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. اب حضرت لوط جو تھے وہ صدوم کی طرف چلے گئے تھے، وہ ان قوم میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے حضرت عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ چلے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم لوط میں ایک قوم کی نیشن کی طرف بھیج دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نیشن میں نبی تبھی بھیجتے ہیں جب ایکسٹریم حد سے وہ گزر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام تبھی، وہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ پریشان ہو گئے جب فرشتے آ گئے، اور وہ پریشان ہو گئے کہ ان کو کیسے سیو کریں، کیونکہ ان کا وہاں کوئی ٹرائب نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر بھی ٹرائب تھے نا، تو وہ تھوڑی سی ان کو پروٹیکشن تھی. تو جب اس زمانے میں ٹرائب کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، فیملی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس لیے تھوڑے گھبرا گئے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اپنی قوم کی ان کی طرف بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں اس سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. تو بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ان کو کہ تم برے کام کر رہے ہو، تم سے پہلے عالم میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا، یا تو پھر ایز اے قوم کسی نے ایسا کام نہیں کیا، یا پھر ایز اے سنگل کسی نے ایسا کام نہیں کیا. یعنی کہ وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کام نہ کرو، غلط کام سے روک رہے ہیں، یعنی کہ حق کی بات کریں. اور سوچیں اس سے لیسن ہمیں کیا ملتا ہے. اس لیسن میں یہ ملتا ہے اکیلے بندے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات غلط نظر آتی ہے نا، تو ہم اسی بندے کو ڈیگریڈ کرنا لگ جاتے ہیں کہ تم نے کو کہہ دیا اس محفل میں، وہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے، یہ تھے. لیکن وہ اکیلے بندے ہیں پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ ہوتا ہے جو حق کی بات کر دے نا، اسی کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسی کو کاٹ دو کہ یہ تو یہاں آ کے یہ بات کر دیتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اگر حق کا آپ کو پتا ہے نا، تو پھر آپ بھلے اکیلے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اور اللہ کے نبیوں میں یہی اسپیشلٹی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے. آیا نمبر 29 پہ چلے. تم کیوں لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو. اب یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. اور مسافروں کی راہزنی کرتے ہو، دوسری ہے. اور تیسری کیا ہے، اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو. تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے. اب قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہ سمجھ جائے، تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے ہو، مطلب جو کرنا ہے کر لو ہمارا. یہی والا حساب ہے. تو بیسیکلی جو 3 چیزیں یہ کہ مردوں کے پاس جاتے ہو. اس میں دیکھیں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں، جو پہلی چیز ہے نا کہ جو قوم لوط والا معاملہ ہے، ڈزنٹ مین، جو یہ کہتے ہیں کہ جینیٹک ہے یا یہ ہے، ڈزنٹ مین کہ کسی چیز میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں پلیئر بھی محسوس کرتے ہوں، خوشی بھی محسوس کرتے ہوں گناہ میں. ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے لیے حلال ہو گئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک دولت کمائی ہے، سوچے ڈاکے مار کے، یا وہ یہ جو ہوتی ہے ڈرگز بیچ کے، یا اس طرح کی غلط چیزیں کر کے اگر چیزیں دولت کمائی ہے. آپ انجوائے تو کر رہے ہوتے ہیں دولت کو تو ظاہر ہے آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ڈزنٹ مین وہ حلال ہو گئی ہے، ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہو گئی ہے. چیز وہی صحیح ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اللہ کے حساب سے ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ یہ چیز کہنا کہ یہ جینیٹک ہے یا اس طرح ہے، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ غلط ہے، اور اس کے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور اسی لیے اس قوم پہ جو عذاب آیا نا، وہ تین عذاب آئیں. یہ واحد قوم ہے جس پہ 3 عذاب آئے ہیں. جب یہ ختم ہوئی ہے نا یہ قوم لوط، چیخ کا عذاب بھی تھا اس میں جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، پتھروں سے بھی بارش ہوئی ہے، اور اپ سائڈ ڈاؤن بھی حضرت جبرائیل نے ان کو کیا ہے.
اپنے پر سے، تو وہ بھی یہی قوم ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس عمل میں. اور آج ہم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پاتے کیونکہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھا نہیں پاتے کہ یہ مطلب اس کو دل میں اس سے نفرت، ایٹ لیسٹ نفرت سمجھو، برا محسوس کرو، کیونکہ ہم نے اس کو بالکل ایز اے اوکے کر دیا. کیونکہ یہاں پہ جب برائی اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے نا، جب بے حیائی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جب بے حیائی اس طرح پھیل جائے گی تو نارمل ہو جائے گی. مطلب کوئی اس کو وہ نہیں سمجھے گا، بلکہ آپ جو اس کو برا سمجھتے ہیں وہ برے لگیں گے. تو یہ اس طرح کا حساب ہے. تو بیسیکلی یہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس طرف جاتے ہو، یعنی ایک غلط چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. دوسرا یہ کہ مسافروں کی راہزنی کرتے ہو. یا تو یہ تھا کہ یہ رابری کرتے تھے، لوگوں کو راستے میں جانے نہیں دیتے تھے، ایون لوگ اس راستے سے رک گئے تھے، یعنی کہ یا پھر مسافروں کے ساتھ بھی بری حرکتیں کرتے تھے، اور ان کے یا پھر ان کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو یہ سارے کام تھے کہ ان کو حق سے روکتے تھے، تو یا یہ کام کرتے تھے. یہ برائی بھی تھی ان میں. اور تیسری، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہیں، ناپسندیدہ کام کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اونچی آواز میں ندا ہے نا، اس میں نادی کم ہے نا، تو اونچی آواز میں چیخنا، بولنا. دیکھیں ایک بے حیائی ہوتی ہے، وہ بھی غلط ہوتا ہے اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں، اکیلے ہیں یا گھر میں کر رہے ہیں. ایک بے حیائی ہوتی ہے آپ محفل میں کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بن رہے ہیں نا، آپ ادھر کریں. ایون آپ نے کبھی اونچی آواز میں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یا میاں سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ کسی محفل میں بھی میاں ہزار دفعہ غلط بات کر جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں بولتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے بدتمیزی ہے، برا لگے گا. یہی والا مسئلہ ہے نا، وہ چیز آپ ایک ٹرینڈ نہیں سیٹ کر دیتے. تو یہی مسئلہ ہے. اور جب یہ محفل میں ایک چیز آ جاتی ہے نا، تو پھر آپ ٹرینڈ سیٹر ہو جاتے ہیں. تو وہ ہر جگہ ہی وہی چیز چل پڑتی ہے. تو یہی اللہ حضرت لوط ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اور یہ تین چیزیں جو ان کو بتائی ہیں نا کہ اس طرح کے کام کرتے ہو، تو یہ غلط کام ہے. تو جو اخلاق سے گری ہوئی قوم تھی، کئی لوگ کہتے تھے اتنے اخلاق سے گرے ہوئے تھے، کافی برائیاں ان کی اس میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ جو قوم لوط کا مردوں والا کام ہے، یہ اٹ سیلف اتنا برا ہے کہ باقی کسی برائی کا آپ نے کیا کہنا ہے. اور تو ان کی قوم کے لوگ جب وہ سمجھانے لگے تو قوم کے لوگ جواب لینے لگے. ایک تو چوری اوپر سے، جس کو کہتے ہیں نا چوری، اور پھر سینہ چوری، لے کے آؤ عذاب، جو کرنا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے کر دو. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ایک تو حق کے لیے اٹھیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں. کوئی چیز ایسی جو ضروری نہیں کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو وہ اچھی بھی ہو. اور بعض دوست آپ کو غلط کام کے لیے اکسا دیتے ہیں، تو اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ بندہ اپنے دوست کے ریلیجن پر ہے. بہتر ہے کہ آپ کم رکھیں یا نہ رکھیں، وہ اس سے بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ غلط لوگوں میں اٹھے بیٹھیں اور غلط طرف لے جائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی نے قرآن میں اتنی دفعہ اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تاکہ یہ بات بندہ نہ بھولے کہ آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے، ہر چیز کا آپ کو جواب دینا ہے. آیت نمبر 30 پہ چلیں. لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما. اب دیکھیں اینڈ کیا ہو جاتا ہے. یہ بیچ میں والی آیات جو ہم دوسرے بھی ان میں پڑھتے ہیں، کیونکہ آبویسلی قرآن میں جگہ جگہ پروفٹ کا ذکر آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ریمائنڈر بھیجے ہیں. تو ادھر وہ بیچ والا یہ نہیں ہے کہ جب اتنی زیادہ وہ حد سے گزر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، جب نبی حد ان کی بس سے باہر ہو جاتے ہیں نا لوگ، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کہ مجھے ان سے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما ان فسادیوں سے. تو وہ تب انہوں نے دعا فرمائی. تو اس میں یہ کہ اللہ، اس میں ہمارے لیے یہ کہ جب کوئی مشکل اتنی زیادہ آ جائے تو پھر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہر مشکل میں آپ کی مدد فرماتی ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا بھی ہے، جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی تھی اور پھر ان کو بتایا کہ پھر ان کے پاس جائیں، پھر انہیں پتا تھا کہ میری کیپیسٹی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. تو پھر وہ ربی اشرح لی صدری کا جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ اسی وقت کی تو دعا ہے. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا میرا سینہ کھول دے، میری زبان کو وہ کر دے تاکہ میں وہ یہ پیغام دے سکوں، مجھے مددگار دے دے. مطلب یہ پھر اللہ کی مدد ہی ہے جو آپ آگے جسے جا سکتے ہیں. جو سارے ہرڈل جو ہے نا وہ کبھی بھی کراس نہیں کوئی بندہ کر سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو. تو ہمیں بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ایسی چیز میں ہم جا رہے ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا. اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے، بلکہ فرشتے بھیجے. یا جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ تھی تو ان کو الہام کر دیا کہ آپ دریا میں بچہ ڈال دیں، کون ڈال سکتا ہے. تو یہ والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے، اور پھر وہ بچہ واپس ان کی طرف آ گیا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دروازے آپ کے کھول دیتا ہے. تو پھر جب حد سے گزر گئی بات، تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کامیاب کر اور میری مدد فرما. آیت نمبر 31 پہ چلیں. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں. تو جب یہ فرشتے آئے، دیکھیں پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوشخبری سنائی ہے، تو پھر لیکن ان کو کیا ہے، ان کو لوگوں کی بھی فکر ہے. انہوں نے پھر آگے بتایا کہ دوسرا جب وہ فرشتے آئے خوشخبری بتائی، بیٹے کی خوشخبری دی تھی جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے.
تو پھر وہ حضرت ابراہیم کو بھی ہوا کہ یہ ایک ہی بات تو کرنے نہیں آئے ہوں گے. تو پھر حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہ بستی جہاں حضرت لوط تھے, ایٹ اے ٹائم پروفٹ تھے اس وقت, تو اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں لوگوں کی بھی فکر تھی کہ یہاں کے نافرمان بردار لوگ رہتے ہیں. تو آگے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, میں آگے بھی پڑھ دیتی ہوں 32 میں تاکہ یہ اس کے ساتھ ہی جڑ جائے, کہ ابراہیم نے کہا اس میں لوط ہیں, یعنی کہ انہوں نے کہا اس میں تو حضرت لوط ہے, یعنی کہ اس میں تو اللہ کے نبی ہیں, تو آپ کیسے ان کو وہ کریں گے. دیکھیں ان کی فکر ہے کہ اللہ کے نبی ابھی ہیں تو وہ نہ کریں. ہمیں کیا ہوتا ہے, چلو ہمیں خوشخبری مل گئی ہے, ہمارا معاملہ سیٹ ہے, دوسرا خراب ہو رہا ہے تو ہونے دو, ہمیں اس کی کیا فکر ہے. یہی چیز بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کیوں اسپیشل تھے, کتنے حلیم نیچر تھے اور کتنے بیسٹ تھے, لوگوں کی بھی فکر لگاتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اس میں تو لوط ہے. وہ کہنے لگے کہ اب فرشتے کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. تو وہ فرشتے کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اللہ کے نبی بھی ہیں, تو ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے, بس ان کے بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. یعنی کہ ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے, سوائے اس کے کہ جو ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں ہیں. اور وہ ان کی بیوی کو بھی ہم نے اسٹوری میں پڑھا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو منع کیا تھا کہ پیچھے نہ دیکھیں, اور انہوں نے پیچھے دیکھ لیا, کیونکہ حضرت لوط وہاں کے نہیں تھے, انہوں نے شادی اس قوم میں کی تھی اور بیوی اس قوم کی تھی, تو اس کو ان سے وہ کوئی نبی کی بیوی غلط کام میں خود انوالو نہیں تھی, بس اس کے انٹینشن اس طرح کے تھے کہ ان کی وہ کہتے ہیں نا ہمدردیاں جس کو کہتے ہیں, وہ اس قوم کے ساتھ تھیں. اور یہ بات اتنی فکر والی ہے کیونکہ ہم لوگوں کا بھی صرف یہی حالات ہیں کہ ہم لوگوں کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, جو غلط کام بھی کر رہے ہوں کیسے بھی ہوں, ہم لوگوں کی کیونکہ ہوتا ہے کہ چلو یہ کر رہے ہیں تو ہم کر لیں. تو یہی ان کی بیوی کا معاملہ ہے, اور یہ اس سے بہت سبق سیکھنے والا معاملہ ہے کہ ہم کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب غلط چیز کو ہم اس لیے سپورٹ کر دیتے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے, ہماری بیٹی ہے, یا ہمارے دوست ہیں, ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی معاملہ ہے کہ ان کی بیوی کا قصور کیا تھا, یہی معاملہ صرف تھا کہ وہ غلط چیز کو جو ہے وہ سپورٹ کری تھی. تو اور اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی ہو گئی. تو اگر آپ کسی غلط چیز کو سپورٹ کرتے ہیں نا, اور جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے, تو پھر آپ بھی اس کے نا برابر کے ہی شریک ہیں, اس گناہ کے نا آپ بھی برابر کے شریک ہیں. لیکن جو صالحین ہوتے ہیں, نیک آدمی ہوتے ہیں, آپ کو ایک قصہ سناؤں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, جن کے 11 بیٹے تھے. جب وہ فوت ہوئے نا, تو ہمیں ہوتا ہے نا جب اکٹھا کر لیں بس سارا کچھ دنیا کے لیے کر لیں, تو انہوں نے جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کا ٹوٹل کل اثاثہ کتنا تھا, 18 دینار. 5 ان کے کفن میں لگ گئے اور 4 ان کی قبر میں لگ گئے, اور باقی ان کے بیٹوں کو سمجھیں 1 دینار بھی نہیں آیا. اور اس زمانے کا جو گورنر تھا وہ حشام بن عبد المالک, اس کے بھی 11 بیٹے تھے, اور وہ ایک بیٹے کے لیے نا 10 لاکھ دینار چھوڑ کے مرا. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ بتا رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ ایک بیٹا 100 گھوڑے صدقے میں دے دیتا تھا. کین یو امیجن, اس وقت گھوڑا بھی کتنا قیمتی ہوتا ہوگا. اور حشام بن کے بیٹے, کیونکہ اس نے دولت جو ہے ناجائز طریقے سے کمائی تھی, اور وہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو, وہ آدمی یہ بتا رہے تھے. مطلب یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کے لیے کتنا بھی اکٹھا کر لیں گے نا, اور اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہوگا, کچھ بھی کریں گے اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہوگا, تو کچھ کام نہیں آنا. جس اولاد کے لیے کرے وہ اولاد ہی کام نہیں آئے گی, نہ کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں. ان لوگوں نے دنیا کے لیے اکٹھا نہیں کیا, لیکن حضرت اسما تھی نا, جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, جو گھر میں کچھ نہیں رکھتی تھی, جو چیز آتی تھی صدقہ کر دیتی تھی. مطلب اتنی صدقے کی شوقین تھی. مطلب بیویوں کے بھی یہ لیول ہیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کا اکٹھا کرتے ہیں, سوچیں پھر آخرت میں ان کے کیا لیول ہو گئے, اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے گا, اور کس طرح انٹرٹین کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو, جو کہ نیک لوگ ہوں گے, جو صالحین ہوں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے دنیا میں قربانی کی ہے, دنیا کی تو کتنی 60-70 سال کی زندگی ہوتی, گزر ہی جاتی ہے, اور لیکن جو وہ بھی سارا دن ایفرٹ کر کے بھی گزر جاتی ہے. یہاں پہ کبھی بھی کوئی بندہ سکون لے نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو خوشی بھی 4 دن کی ہوتی ہے. آج آپ ایک گھر بھی نیا لے لیتے ہیں تو تھوڑے دن بعد وہ گھر سے آپ بور ہو جاتے ہیں. آپ کو نیا لینا ہوتا ہے, کسی کا دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھا. ہر چیز سے دنیا میں دل بھر جاتا ہے, لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز سے بھی آپ کا دل بھر جائے. تو بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبیوں کی سٹوری سنائی ہے, بیسیکلی وہ اسی لیے سنائی ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں ایفرٹ کرتے ہیں نا, تو اللہ کی راہ میں ایفرٹ جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. وہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, ایک ذرا برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں یہ آیت پوری نہیں پڑھی, ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان بردار تھے. اور ہاں,
بس ہاں نہیں میں نے پڑھ دی تھی. تو بیوی جو ہے بیسیکلی تو اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ بھی دے رہے ہیں, خود نہیں بھی کر رہے نا اور چپ بھی بیٹھے ہیں, تو ہم گنہگاروں میں سے شامل ہیں. ایٹ لیسٹ ہم آپس میں جو قرآن پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں, بچوں کو بچے ہمارے گھر کے جو ہیں, تو ہماری اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ ان کو سیدھی راہ دکھائیں اور خود بھی سیدھی راہ پہ رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ رکھے, اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں رکھے, اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنے چاہیے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح, یہ دونوں چیزیں آئی ہیں. یہ صرف ایمان لانا نہیں ہے, ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا ہے, اس پہ ایکشن بھی کرنا ہے. اور ان نبیوں نے بھی صرف ایمان لے کے گھر میں نہیں بیٹھ گئے, بلکہ انہوں نے پورا عمل بھی کیا ہے, اور لوگوں کے سامنے کھڑے بھی ہوئے ہیں, حق کی بات بھی کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی ہے.